الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے فرض روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا وہ صائم الدہر ہو، یعنی اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھا جائے گا گویا اس نے سال بھر مسلسل روزے رکھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک روزے کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو رمضان کے 30 روزے گویا 300 روزوں کے برابر ہو گئے، اور اس کے بعد جو یہ 6 روزے رکھے تو یہ 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہو گئے، تو اس طرح ان 36 روزوں کا ثواب 360 روزوں کے برابر ہو گیا۔ تو قمری سال کا یوں سمجھے کہ کسی شخص نے پورا قمری سال روزہ رکھا۔ تو رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم یہ روزے بھی رکھیں۔ ان روزوں کے حوالے سے چند ایک باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ شوال کے یہ 6 روزے نفل روزے ہیں، اور نفل روزوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نفل روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے رات کے وقت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے رات کے وقت شوال کے یہ 6 روزے رکھتے وقت رات کو اس نے نیت نہیں کی، صبح ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، اب اچانک سے اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ بنا، یا یہ کہ کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر صبح صادق کے بعد نصف النہار شروع سے پہلے وہ شخص روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر صبح صادق کے وقت کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو نصف النہار شروع سے پہلے نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اب نصف النہار شروع کا کیا مطلب ہے؟ نصف النہار شروع کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے، جب روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک کل وقت کو شمار کر لیں۔ اس کل وقت کا جو آدھا حصہ ہوگا وہ نصف النہار شروع کہلاتا ہے، اس وقت تک نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت ہوا، سحری کا وقت ختم ہوا 4 بجے اور غروب آفتاب ہے 6 بجے، تو یہ کل وقت 14 گھنٹے بنتا ہے، تو اس کا نصف 7 گھنٹے ہے، تو 11 بجے سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ شوال کے یہ 6 روزے پے در پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص شوال کے پہلے عشرے میں کچھ روزے رکھ لے، دوسرے عشرے میں کچھ روزے رکھ لے، تیسرے عشرے میں کچھ روزے رکھ لے، اس طرح متفرق طور پر روزے رکھ کر اگر وہ 6 روزے شوال کے مہینے میں پورا کر لیتا ہے تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شوال کے اندر یہ 6 روزے عید الفطر کے متصل بعد رکھنے ضروری نہیں، یعنی عید کے ایام کے بعد متصل یہ 6 روزے رکھنا ضروری نہیں۔ اگر عید کے ایام گزرنے کے بعد کوئی شخص پہلے عشرے کے اخیر میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں جا کر بھی یہ روزے رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام شرعی احکام کی رعایت رکھتے ہوئے شوال کے مہینے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔